الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے فضل الحج المبرور، حج مبرور کی فضیلت۔ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرى الجہاد افضل الاعمال، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد سب نیک اعمال سے بڑھ کر ہے۔ افلا نجاہد، تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ جس طرح مرد حضرات جہاد کے لیے نکلتے ہیں، کفار سے لڑتے ہیں، تو کیا ہم بھی جہاد کے لیے نہ نکلیں؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، لیکن افضل الجہادی حج مبرور، تم خواتین کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ تم حج مبرور کرو۔ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں دنیا والوں کی خوشنودی مقصود نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، دیکھا دیکھی نہ ہو، وہ جا رہا ہے تو میں نے بھی جانا ہے، اگر نہ گئے تو عزت نہیں رہے گی، کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی تشہیر نہیں، اشتہار بازی نہیں، لوگوں کو فرداً بتانا میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ چلے جائیں، اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں گے سب کو پتہ چل جائے گا، اس کو بولتے ہیں حج مبرور۔ اور آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے، صرف اور صرف جنت۔ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب کے لیے آپ حج کر رہے ہیں نا، اس کو آپ کی نیتوں کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے ہاں آپ لوگوں سے پوچھیں نا کہ آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ، کیا محسوس کیا؟ تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ تو بڑی بڑی عمارتیں، لائٹ تو وہاں جاتی نہیں، سڑکیں بڑی وی آئی پی قسم کی۔ بھائی کیا اکیلا سعودیہ ایسا ہے جہاں پہ لائٹ نہیں جاتی؟ کیا صرف وہیں پر بڑی بڑی عمارتیں ہیں، دنیا میں اور کہیں جگہ عمارتیں نہیں ہیں؟ آپ کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ بنیاد کیا تھی؟ آپ نے وہاں جا کر کیا محسوس کیا؟ آپ کے جذبات کیا تھے؟ آپ کے احساسات کیا تھے؟ آپ کی حالت کیسی تھی؟ آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ اور یہ یاد رکھیں، جو بندہ بھی حج یا عمرے کے سفر پر جاتا ہے، اگر اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ مطالعہ موجود ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ جب حج کر کے فارغ ہوگا، اس کی دل کی دنیا بدل چکی ہوگی۔ عقیدہ توحید وہ بنیاد ہے اس بیت اللہ کے حج کی۔ کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ ایک بندہ وہاں پہ جا کے تلبیہ پکارے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہت تیرے لیے، حمد و ثنا تیرے لیے، نعمتیں ساری تیرے لیے۔
اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن یہاں آ کے وہ پھر غیروں کے آگے سر جھکائے، وہ اس پیشانی کو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے جھکائے، تو بتائیے اس نے کلمہ اس لبیک کا کیا مفہوم سمجھا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انسان وہاں پہ جائے وہ تصورات کی دنیا کے اندر گم ہو جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم پر اس وقت چھوڑا جب یہاں پہ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں تھا، کھانے کے لیے تو دور کی بات، پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں۔ جب انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، اور وہاں پر کھڑا ہو کر وہ اس دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی خاطر اپنا گھر بر، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، صرف کس کام کے لیے؟ عقیدہ توحید کی خاطر۔ کس طرح انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہوگا، کس طرح باپ اور بیٹے مل کے اس گھر کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے ہوں گے، اور کس طرح یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، اے اللہ اس کے رہنے والوں میں یہاں جو یہ عمارت ہم نے کھڑی کر دی ہے اس میں اپنا ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، حکمت کی باتیں سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو قرآن و حدیث سکھائے۔ اور وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے بخشا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد جا کے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ زندگی میں دعا قبول ہو، دعا اتنی تاخیر اختیار کر لیتی ہے، بس اوقات انسان دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، وہ اس کو گزرے کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا مانگی اور ہزاروں سال بعد جا کے قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بھیج دیا۔ پھر انسان اس تصور میں چلا جائے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہوگا، کس طرح آپ کو تنگ کیا جاتا ہوگا۔ یہاں پہ آقا علیہ السلام نے مارے کھائی، ان لوگوں کے ظلم برداشت کیے، پھر آپ کیسے مکہ کے اندر عاجزی اور انکساری کے تحت داخل ہو رہے اور ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر رہے، کیسا وہ خوبصورت منظر ہوگا، کیسا وہ ایمان افروز منظر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جاؤ اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ جب یہ کیفیت، یہ تصور لے کر انسان حرم مکی کے اندر داخل ہوگا، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، گڑ گڑائے گا، یقین جانیے اسے عمرہ کرنے کی لذت محسوس ہوگی، اور وہ لذت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، میں نے 15 عمرے کر لیے، میں نے 20 عمرے کر لیے، میں نے 25 عمرے کر لیے، لیکن مفہوم کا بالکل نہیں پتہ۔ کئی تو ایسے افراد ہوتے ہیں ان کو عمرہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہاں پر ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ سن 2014 میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے عمرے کی سعادت حاصل کی، تو میرے ساتھ لاہور کے ایک بزرگ تھے، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور وہ کہیں سابقہ چیئرمین یا پتہ نہیں کیا تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو عمرے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، ہم روٹین وائز پڑھنے والے، یعنی مجھے جامعہ میں تقریباً 6 سال گزر چکے تھے، اس کے باوجود اساتذہ کی رہنمائی میں لے کے گیا کہ مجھے سارا طریقہ کار بتائیے، کیسے طریقہ کار ہوگا تاکہ کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، اتنے پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے، اور پھر پلے کچھ نہ پڑے، ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ ہم چلے گئے جناب، بیت اللہ کا طواف کیا۔ اب طواف کے اندر کتنی خلقت، اور وہ جناب طواف کے دوران وہ آگے پیچھے ہو گئے، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اب والدہ کے ساتھ میں تھا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھی، صفا مروہ کی سعی کی، اور اس کے بعد میں والدہ کو لے کے ہوٹل میں آ گیا، اور ان کے بال کاٹنے کے بعد میں جب ہوٹل میں دیکھا تو وہ بابا جی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جناب احرام بھی کھول دیا اور عام کپڑوں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، آپ نے حلق نہیں کروایا؟ کہنے لگے ہون کرا لینے، ہون کرا لینے۔ میں کہا آپ نے تو صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کی، وہ اب کر لیتے ہیں، یہ تو آپ نے اپنا عمرہ خراب کر لیا۔
بہرحال ہم حلاق پہ گئے، وہاں پہ جا کے حلق کروایا تو مجھے کہنے لگے تسی میرا عمرہ خراب کیتا ہے۔ انا لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو عمرہ کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، آپ نے مجھے بتایا، یا تو پیش کیا مجھے بتاتے کہ بھائی مجھے عمرے کا طریقہ نہیں آتا، آپ نے میری رہنمائی کرنی ہے، تو جہاں پہ میں نے اپنا کرنا تھا وہاں پہ آپ کو بھی کروا دینا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے عمرہ کیسے کرنا، حج کیسے کرنا۔ عمرے کے اندر تو پھر 4 چیزیں، حج تو 8 ذوالحجہ سے شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اکثر لوگوں کو حج کا طریقہ ہی نہیں پتا، بس ایک ٹھپا لگوا کے آ جاتے ہیں اور مہر لگوا کے آ جاتے ہیں کہ میں حج کر کے آیا۔ اور کئی ماشاءاللہ ایسے ہیں وہ عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں واپس آئے، وہاں سے ان کی واپسی اب اتنے دن تک سر بھر جاتا ہے، انہیں پھر اسرا لوا لیتے تاکہ لوگ ہیں جو عمرہ کر کے آئیں۔ یقین جانی عمرے کے طریقہ کا بھی نہیں پتا۔ عمرہ بہت آسان ہے، 2-2.5 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں، کوئی طواف کر کے حرام کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے حلق کروانا تھا، ابھی یہ چیز باقی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ان چیزوں کو جاننا چاہیے۔ اتنے پیسے لگا کر اتنی محنت مشقت کرنی، پردیس کاٹنا، اور میں وہ بزرگ جو تھے نا ان سے میں نے کہا کہ آپ نے نا اپنا عمرہ خراب کر دیا ہے، اب آپ کو دم دینا پڑے گا۔ کوئی نہیں، خیر اللہ معاف کر دو۔ یہ وہی جملہ نا جو ہمارے عام طور پر بولا جاتا ہے، جو میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کسی سے کہیں نا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نماز پڑھ کر، تو میرا رب کا معاملہ، کوئی نہیں، خیر ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے، جب اس نے پکڑنا ہے نا پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو انسان حج مبرور، وہ کہتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس میں کوئی یاوہ گوئی نہیں، منہ سے کوئی بے حیائی کی بات نہیں، کوئی گالی نہیں، کسی کو دھکا پیل نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے جانا اور وہاں پہ حج کر لینا۔ یہاں پر ایک واقعہ میں لازمی آپ کو سنانا چاہوں گا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ یہ ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو ہمارے رکھتے ہیں نا کہ مثال کسی نے حج کیا تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے ہی دوبارہ جانا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ اس سال میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اب ایک وقت کا امام جب یہ اعلان کرے تو لوگوں کا ایک سمندر موڑ آتا ہے کہ چلیں ایک اہل علم کی صحبت میں ہم رہ کے حج کریں گے، تو جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہم پوچھ لیں گے۔ لوگوں نے آ کے اپنے نام لکھوانے شروع کر دیے اور پیسے جمع کروانے شروع کر دیے۔ ایک جمع غفیر وہاں سے چل پڑا، حج کر کے فارغ ہو گئے، مدینہ طیبہ میں واپس آ گئے، اور جتنے لوگ حج پہ گئے تھے ان کو سب کو بلایا۔ ہاں جی آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ہاں جی میں نے اتنے دیے تھے، یہ لے اپنے پیسے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے بتاتا ہوں۔ جتنے لوگ تھے سب کے پیسے ان کو واپس کر دیے اور کہا اس سال کا حج عبداللہ کی طرف سے ہے، اس سال کا حج عبداللہ کی طرف سے، جائیں یہ پیسے آپ لیں اور اپنی موجیں ماریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر میں ایک بار حج کر چکا ہوں نا تو اب کسی ایسے آدمی کو آگے لگا دیا جائے جس نے پہلے بیت اللہ نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ آپ کو بھی حج کا ثواب پورا ملے گا، لیکن ہمارے ہاں ایسا حوصلہ ہوتا نہیں ہے نا۔ اب یہ اندازہ کریں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جب اعلان کیا ہوگا تو کیا 10-15 افراد چلے ہوں گے ساتھ میں؟ ایک سمندر تھا لوگوں کا ساتھ، اور سب کے پیسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ادا کر دیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے مالدار بھی تھے۔ تو حج مبرور جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی مشہوری نہ ہو، لوگوں کی ہاں زبانوں کے، آج کل تو فیس بک کا دور ہے جی، انسان یہاں سے نکلتا ہے جا رہا ہوں میں حج کی طرف، اب میں مینا میں ہوں، اب میں مزدلفہ میں ہوں، اب میں عرفات میں ہوں، یہ دیکھیں نمازیں ہو رہی ہیں، جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہر چیز تشہیر میں لائی جا رہی ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میں حج پہ آیا ہوں، میں عمرے پہ آیا ہوں۔ اور بھائی اپنا اس قیمتی وقت کو ان کاموں کے اندر ضائع نہ کریں، اس کو قیمتی بنائیں۔ صبح سے لے کر شام تک حرم مکی حرم مدنی کے اندر بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کوئی بیماری ہے تو اس سے شفا مانگے، اپنے فوت شدگان کی مغفرت مانگے۔ لیکن ہم الٹے کاموں کے اندر پڑھ کر اپنا وقت ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ ویڈیو بنا لی
تصویریں بنا لی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا حج اور عمرہ پورا ہو گیا ہے۔ اس طرح اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث میں اسی سلسلے کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حج للہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث، اس میں کوئی فحش بات نہ کرے، ولم یفسق، اور گناہ نہ کرے، رجع، وہ حج سے جب واپس پلٹتا ہے، کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ کس کے لیے حج کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا۔ کیا مطلب؟ جو طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق حج کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی کہ نہیں جی ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صرف وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ اگلا مسئلہ میقات کے اوپر احرام باندھنے کا ہے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا کہ کون سے لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے۔ میقات ہے وہاں سے احرام باندھا جائے گا، اور اگر اس میقات سے احرام کے بغیر گزر جائیں تو اس کا کیا گناہ ہے یا کیا سلسلہ ہے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بار بار حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔